بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام میں صوفیاء کا مثبت اور منفی کردار پر بات کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام ہر قسم کے شائبے سے، ہر قسم کے مشتبہات سے پاک اور صاف دین ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام ہے یہ قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں، ایک نظریہ ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح کہ عیسائیت میں رہبانیت ہوا کرتی تھی، اسی طرح اسی کو ملحوظ رکھ کر صوفیاء کرام نے گوشہ نشینی، خلوت نشینی اختیار کی، وہاں پر مراتب طے کیے اور تصوف کے 3-4 سلسلے چل پڑے جو مشہور سلسلے ہیں۔ مثبت کردار تاریخ میں جو تصوف کا رہا ہے اس میں سب سے نمایاں کردار ہے کہ لوگوں کو اور عوام کو صوفیاء کرام نے اپنے ساتھ جوڑا اور اپنے واسطے سے اسلام کے ساتھ جوڑا۔ یہ اس کا مثبت کردار ہے۔ عوام کو علم اپنے طرف مائل نہیں کر سکتا، عوام کو بڑی بڑی تقریریں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے، لیکن ایک سادہ طبیعت کا ایک قناعت پسند بزرگ اپنے طرف لوگوں کو مائل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء کی طرف لوگوں کا رجحان ہر دور میں زیادہ رہتا ہے۔ دوسرا، قرآن کے نزول کے مقاصد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تزکیۃ النفس، تو یہ لوگ تزکیۃ النفس کرتے تھے۔ مثلا انسان جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے وہ قناعت پسند ہوتا تھا، مال دولت سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا۔ فرض کرے جو متشرع صوفیاء کرام ہوتے تھے، ان کے جو مرید ہوتے تھے وہ دینیات پر، شریعت پر پابندی سے عمل کرتے تھے۔ تو دوسرا جو تزکیۃ النفس کا معاملہ ہے بہتر انداز میں کرتے تھے، مختلف مجاہدے کراتے تھے مختلف طریقوں پر، جیسا کہ چشتیہ کا اپنا طریقہ ہے، سہروردیہ کا اپنا طریقہ ہے، قادریہ کا اپنا طریقہ ہے، اسی طرح جو نقش بندی کا اپنا طریقہ ہے، تزکیۃ النفس کا کرتے رہتے تھے۔ تیسرا جو ان کا مثبت اور روشن چہرہ ہے وہ یہ کہ ان کی بے لوث زندگی ہوتی تھی صوفیاء کرام کی۔ نہ دنیا کماتے تھے، نہ دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ان کا کوئی غرض ہوتا تھا، نہ دنیا داروں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رہبانیت کی طرح ایک طریقہ تھا، تو لوگ ان کو دیکھ کر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کے عادات، خصائل، اخلاق اور یہ اچھائیوں کو دیکھ کر اور دنیا سے بے رغبتی کو دیکھ کر یہ سیاست میں یہ مداخلت نہیں کرتے تھے، اور جب تک مولوی سیاست میں مداخلت نہیں کرتا سارے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں بس۔ تو اس وجہ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پر علم کی زیادہ کمی تھی، جیسے کہ ہندوستان ہے، ترکی اور ان علاقوں میں تصوف بہت زیادہ چھایا رہا۔ چوتھا، صوفیاء کی وجہ سے اسلام بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیلا پوری دنیا میں، چونکہ جو حکمران ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ صوفیاء کا بھی ایک گروہ گھماتے تھے اور لے کر آتے تھے، اور ان کو انعامات اور سہولیات سے آراستہ کرتے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور اسلام پھیل جاتا تھا۔ پانچواں جو ان کا مثبت چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے اور اسی بے رغبتی کو دیکھ کر لوگ بھی دنیا سے بے رغبت ہو گئے، اور لوگوں نے بھی آخرت کو اپنا منزل اور اپنا مقصد بنایا، اور ضروری جو چیزیں ہیں ان پر کفایت کرنے لگے۔ یہ تصوف کا مثبت چہرہ ہے، لیکن تصوف کا چہرہ مثبت سے اس کا جو منفی چہرہ ہے وہ زیادہ بھیانک، زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلا نقصان تصوف کی وجہ سے اور صوفیاء کی وجہ سے یہ ہوا
کہ عیسائیت کا رنگ اسلام پر غالب آیا۔ عیسائیت کا رنگ یہ تھا کہ خلوت نشینی اختیار کرو، لوگوں سے علیحدت رہو، الگ تھلگ رہو، لوگ جس طرح کرتے ہیں کرنے دو، بس اپنے اس عبادات اور ریاستوں سے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرو، کوئی اگر برائی بھی کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کہو۔ یہ اسلام نہیں تھا، یہ عیسائیت تھی اور رہبانیت تھی۔ یہ مکمل طور پر تصوف کے ذریعے سے راستے سے اسلام میں داخلہ ہوئی۔ دوسرا نقصان یہ ہوا منفی کردار۔ عوام نے مبالغہ آرائی سے برصغیر کے جو لوگ تھے یا جہاں پر بت پرستی پہلے سے ہوتی تھی، انہوں نے ہندو مت کو اسلام سمجھ بیٹھے، اور جو عادات اور خصائل بزرگوں کے حوالے سے ہندوؤں میں رائج تھی، بدھ مسلک میں رائج تھی، سکھ مسلک میں وہ سارے کے سارے نام اور عنوان بدل کے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اب موجودہ دور میں اگر آپ صوفیہ کے طریقوں کو، ہمارے بریلوی مکتب فکر کے طریقوں کو دیکھو اور ادھر ہندوؤں کے رسم و رواج کو دیکھو، تو آپ کو بس نام کی تبدیلی ہوگی، باقی سیم برابر ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا چونکہ اولیاء کے ساتھ ایک والہانہ عقیدہ ہوتا تھا، اس والہانہ عقیدے میں عوام نے شرک شروع کر دیا۔ انہیں اولیاء کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے، انہیں اولیاء کو غریب نواز سمجھ بیٹھے، انہیں اولیاء کو دادانگش بخش سمجھ بیٹھے، انہیں اولیاء کو وہ دستگیر سمجھ بیٹھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے الوہی صفات ثابت کرنا شروع کر دیا۔ چوتھا نقصان یہ ہوا کہ صوفیہ میں اکثر جو صوفیہ تھے وہ بے علم ہوتے تھے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، بس کچھ ریاستیں کی، کچھ کرامات مشہور ہو گئے اور حضرت جی بن گئے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے تھے وہ ان سے بھی زیادہ بڑے جاہل بن گئے، اور علم کو وہ ضروری ہی نہیں سمجھتے، شریعت کو وہ ضروری ہی نہیں سمجھتے تھے۔ کسی نے کیا نظریہ اپنا شروع کر دیا اور کسی نے کیا، اسی وجہ سے لوگ جاہل دن بدن جاہل ہوتے گئے۔ جو پہلے سے جو جہالت تھی اس سے بھی جہالت، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پانچویں بات جو ان کی منفی چہرہ ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اثر روح میں قصے اور کہانیاں داخل کر دی، اولیاء کے بارے میں ایسے ایسے مافوق الفطرت کہانیاں مشہور کر دی، اور ان کو لوگ دین کا حصہ سمجھ بیٹھے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب پڑھے جاتے ہیں، قصیدے غوثہ پڑھا جاتا ہے، جس میں سراسر شرک و کفر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنایا ہوا وہی پڑھتے، اور اس کو پڑھنا ثواب سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو پڑھنا لازمی بھی قرار دیتے ہیں۔ چھٹا نقصان یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف مذاہب سے مختلف عقائد کو لے کر صوفیوں نے اسلام کے اندر داخل کر دیا، مجاہدوں کے طریقوں کو داخل کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا داخل کر کے اس کو اسلام کہنے بھی لگے، اور لوگ بھی اس کو اسلام سمجھ بیٹھے، حالانکہ اس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں۔ یہ جو ویڈیوز میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ سارے صوفیہ کے ہیں، لیکن چونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے میں نے ان کے آواز کو بند کر دیا ہے۔ آپ ان کے اصل چینلوں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے صوفیہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔